معزز سامعین و حاضرین، وعدہ لا شریک کے کرم اور فضل سے ہم آج پھر سے جمعۃ المبارک کی حاضری میں اکٹھے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے عظیم اور پر مقبول لمحات کا صدقہ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، پریشانیاں مصائب عالم کا خاتمہ فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، وعدہ لا شریک اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی صورت میں ہم سماعت کر رہے تھے کہ وعدہ لا شریک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا فرمائے، بلکہ سرکار کو ہماتن معجزہ بنا کے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ہم نے سماعت کیا، سرکار کو وحدہ لا شریک نے معجزہ بنا کے بھیجا۔ آپ کا دنیا پہ آنا معجزہ، آپ کا چلنا پھرنا معجزہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، آپ کا کھانا پینا معجزہ، سرکار کا ہر لمحہ وقت گزارنا معجزہ ہے، اور وحدہ لا شریک نے کثیر شانیں عطا فرمائیں۔ یاد رہے کہ آج آپ ایسے ہی مولا علی کا معجزہ، بی بی پاک کا معجزہ، فلاں کا معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، غلام کا امتی کا معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت ہوتی ہے، چاہے وہ صحابی ہو یا ولی ہو۔ معجزہ صرف وحدہ لا شریک نے نبیوں کے ساتھ خاص فرمایا ہے، جتنے نبی ایسی شان دکھائیں وہ معجزہ ہوتا ہے۔ امتی کا جو ایسا عمل جو انسان کی عقل میں نہ آئے، اس تعریف پہ پہنچ جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کرامت۔ معجزہ کس کا ہے؟ نبی کا۔ آج کل بہت مشہور ہے جی یہ معجزہ ہے مولا کائنات کا، وہ معجزہ ہے، یہ ہے، وہ معجزہ نہیں کہہ سکتے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحدہ لا شریک نے سر تا بقدم معجزہ ہی بنا کے بھیجا۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک سماعت کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو غروب اور غروب کے بعد چاند کو طلوع کرنے کے بعد اسے دو ٹکڑے کیا، پھر اس کو ملایا، پھر سرکار کے دست مبارک کے اشارے سے وہ واپس گیا، پھر سے دوبارہ سورج طلوع ہوا، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی اسی حالت میں لوٹ گیا جس حالت پر سرکار نے اشارہ فرمایا تھا۔ یہ آپ نے حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داستان سماعت کی تھی، اور اسی کے ساتھ میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگلا جمعۃ المبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں بزرگ، جن کی عمر 350 سال گزری۔ کتنی جی؟ 350 سال آپ کی عمر مبارک تقریباً لکھی گئی ہے، اس سے زیادہ کی بھی روایت ہے، لیکن اکثر نے آپ کی 350 تک کی عمر لکھی۔ آپ اتنے لمبی عمر والے سرکار کے امتیوں میں ہیں، اور بڑے سفروں کر کے سرکار کے پاس پہنچے، تو آپ کی شان کا اشارہ کیا تھا۔ اس جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ سرکار کا ہر غلام عظمت والا ہے، ہر شان۔ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ سارے ہی چاند ہیں، میرے سارے صحابہ عظمتوں والے ہیں، سارے ہی عظمت و شان والے ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کو بھی اپنی زندگی کا نمونہ آئیڈیل بنا لو گے، ہدایت کے دروازے تک پہنچ جاؤ۔ کہ ہر صحابی ایک دوسرے کا سردار ہی نظر آتا ہے۔ آپ جس مرضی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اٹھا کر پڑھیں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ بڑی مدلل کتاب ہے جو صحابہ کرام کے اعمال پہ ہے۔ آپ جس صحابی رسول کا شان بھی پڑھیں تو وہ ایک دوسرے سے بڑا سردار ہی نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنے رتبے عطا فرمائے۔ انہی میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک بڑے امیر گھرانے سے تھے، معتبر مجوسی آپ کا گھرانہ سا، جو آتش کدہ بنایا ہوا تھا، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور آپ کے جو والد تھے
وہ معتبر تھے آتش کدے کی، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آگ کو بجھنے نہیں دینا۔ یہ جو آتش کدہ ہوتا ہے اس کو 24 گھنٹے آگ لگا کے رکھنی ہوتی ہے۔ جو آتش کدہ کا محافظ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے بھی ایک بھی منٹ کے لیے آگ ٹھنڈی نہ پڑے، بلکہ شعلے بھڑکتے ہی رہیں۔ کیسے خدا ہے جو خود عوام کا محتاج۔ اللہ جسے عقل دے دے پھر اس کے نصیب جاگ جائے تو اللہ اسے سب رتبے عطا فرما دیتا ہے۔ باہر کیف آپ اس گھرانے سے تھے جو مجوسی تھا، آپ کا والد آتش کدے کا محافظ تھا، اس کا خیال رکھتا، اس کو کھولتا، آگ جلاتا، روز وہاں پہ حاضر ہوتا اور اس کو وہاں پر سب عزت دیتے۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، ناز نخرے سے آپ پلے ہوئے تھے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جاتی، آپ کا عالیشان لباس ہوتا اور جدھر آپ انگلی کرتے والد ادھر چلے جاتے۔ یعنی اتنا لاڈ سے آپ نے اپنی پرورش پائی کہ ماں باپ کبھی آپ کو لڑتے نہیں تھے، کبھی آپ سے غصہ نہیں کرتے تھے۔ والد بڑی محبت کرنے والا تھا۔ والد تو والد ہی ہوتا ہے نا، چاہے جس مذہب سے بھی ہو۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ برکیف بڑے محبتوں اور لاڈوں سے آپ کو پالا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا آج مجھے کوئی کام ہے، میں کھیت میں جا رہا ہوں، آج تیری ڈیوٹی ہے کہ تو نے جا کے آتش کدے میں آگ کو جلانا ہے۔ آج تیری ڈیوٹی ہے کہ تو نے جا کے آج آتش کدے کو جلانا ہے، آج میں نہیں آؤں گا، شام تک اب تو بڑا ہو گیا ہے، میں بڑھاپے میں آ چکا ہوں، اب یہ ساری بھاگ دوڑ میں تیرے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے سیکھ کے کیسے اس کو جلانا ہے اور کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری ذمہ داریاں، میرے شہزادے تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے۔ اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ عشق رسول کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، یہ تو رائے حق کا مسافر بننے والا ہے، یہ تو رائے حق کا متلاشی بننے والا ہے، اور کہاں کہاں سے ہو کر یہ مدینے میں آنے والا ہے۔ باہر کیف آپ گئے جانے لگے تو راستے میں پہلے آتا تھا عیسائیوں کا عبادت خانہ، اس کے بعد آتا تھا آتش کدہ۔ یہ وہاں سے گزرتا تھا، والد صاحب کے پاس، آپ والد صاحب کے ساتھ گزرتے تھے تو دیکھتے ضرور تھے۔ اس دن آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج والد تو ہے نہیں، چل میں ادھر بھی دیکھ لوں یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، میں ادھر بھی ذرا نظر دوڑا کے دیکھ لوں۔ آپ فرماتے جب میں اندر گیا نا تو میں نے اندر فضا جو تھی وہ اپنے آتش کدے سے الگ دیکھی، مختلف دیکھی۔ کیا وہم یصلون، وہ نماز ادا کر رہے تھے، وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ وہاں کوئی یہ سسٹم نہیں تھا کہ آگ جلاؤ، کوئی یہ سلسلہ نہیں تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ اس کو آگ کو ہوا کے ذریعے اور زیادہ اوپر بڑھاؤ، ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ وہاں کیا تھا، اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کی باتیں ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا نا، ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف آوری نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا وہ جو سسٹم تھا، وہاں پر جو عبادت تھی، جو اس وقت دین میں سسٹم تھا، وہ سارا آپ فرماتے جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا ھذا واللہ خیر من الدین الذی نحن علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یار یہ جو سسٹم ہے نا یہ ہم والے سسٹم سے زیادہ پیارا ہے۔ ہمارا جو سسٹم ہے نا آگ جلانے والا وہ کوئی اتنا پائیدار نہیں ہے، لیکن خیر من الدین نحن علیہ جس پر ہم ہے نا اس سے بہتر یہ دین ہے وہم یصلون، جو یہ نماز کی صورت میں دے رہے ہیں۔ کوئی کبھی قیام میں ہے، کوئی کبھی سجدے میں، اپنی جو لیول تھا عبادت کا وہ کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کو بھا گیا، میں پورا دن سارا منظر دیکھتا رہا اور میرا دل نہ کیا کہ میں وہاں سے جاؤں۔ یہ اللہ والوں کی سنگت ہوتی ہے نا، جو اللہ والوں میں بیٹھتے اس کا دل بڑا کیسے کرے کہ یہاں سے جدا ہو جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنگت، عیسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کی صحبت ہے جو کسی کو اٹھنے نہیں دیتی۔ جو مصطفیٰ کے غلاموں کی صحبت میں آ جائے اس کا پھر محبت کا کیا عالم ہوگا ہے۔ یہ تو ایک طرف یہ نا، ایک وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص بھی تھا جو اللہ والوں کی صحبت میں جانے ہی لگا تھا، کیونکہ اللہ والوں کے قریب جو چلا جاتا ہے رب اسے جو ہے بدبخت نہیں رہنے دیتا، اللہ اس کے نصیب کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے اقبال کو بلند فرما دیتا ہے۔ وہ آپ سنتے رہتے، میں ایک اشارتاً بات کر کے سمجھانے کے لیے، وہ جو 99 قتل کرنے والا شخص تھا، وہ ایک کسی کے پاس گزرا، اس نے کہا جی میں نے اتنے قتل کیے ہیں، مجھے معافی ملے گی؟ اس نے کہا خدا کا خوف کا اتنے قتل کیے اور معافی کی امید رکھتا ہے؟ اس نے کہا چل تو بھی چل۔ اس کا بھی سر تن سے جدا، چل بھی 100 پورے ہو گئے۔ اب کسی اللہ والے کے پاس سے گزرا، اس نے کہا یار میں نے یہ کام کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟
اس نے کہا یار وہ تو خلاق عالم معاف کرنے والا ہے، ایسا کر فلاں جگہ پر چلا جا، وہاں اللہ کے کچھ پیارے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تجھے منزل مل جائے گی۔ وہ چلا ادھر، ابھی پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں موت آ گئی، ابھی چلا پہنچا نہیں ہے، توبہ بھی کی نہیں ہے، ابھی معافی نامہ لیا نہیں ہے، ابھی اس طرف آیا نہیں ہے، اسی حالت میں ابھی چند قدم بڑھائے تھے، فاصلے ابھی سمٹے نہیں تھے، ختم نہیں ہوئے تھے کہ موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو ادھر فرشتے رحمت والے، ادھر عذاب والے حاضر ہو گئے۔ ایک نے کہا جی ہم لے جاتے ہیں، دوسروں نے کہا جی ہم لے جاتے ہیں۔ رحمت والوں نے کہا، جنت والوں نے، یار یہ نکلا تو اچھی نیت سے تھا نا، اس کی ہجرت دیکھی جائے گی، اب اس کی جو ہجرت تھی وہ تو رب کے پیاروں کی طرف تھی نا، اب اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے ہم لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا یار 100 قتل بھی تو اس نے کیے ہوئے ہیں، ابھی تو معافی بھی نہیں مانگی، ہم لے جائیں گے۔ رحمت اللہ شریک نے فرمایا لڑو نا، زمین کو دیکھو کس طرف نزدیک ہے، اگر اللہ والوں کے نزدیک ہے تو تم لے جاؤ، اگر پیچھے کی طرف جہاں سے یہ چلا تھا ادھر نزدیک ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ اب رب نے زمین کو اجازت، حکم فرمایا میرے پیاروں کی طرف سمٹ جا، میرے پیاروں کی طرف سمٹ جا کہ اس کا سفر کم ہو جائے اور اتنا کم ہو جا کہ پیچھے فاصلہ بڑھا دے اور ادھر فاصلہ کم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وحدہ لا شریک، ہر شے پہ قادر ہے، وہ قدرت ایسا للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ جو ہوا تو بادشاہ جب جس کو چاہے رعایا کو حکم دے دے، ہم بھی اسی کی رعایت میں ہیں، یہ زمین و آسمان بھی اسی کی رعایت میں ہے، جس طرح ہم اس کے حکم پر پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ زمین و آسمان بھی اس کے حکم پر عدولی غیر عدولی نہیں ہے، نہیں پیچھے نہیں ہوتے۔ یا اللہ تیرا حکم ہو سمٹ جا۔ اب جب فاصلہ ناپا گیا تو اللہ والوں کی طرف زمین تھوڑی ہو گئی اور فرمایا جاؤ بھئی، بات فیصلے میں ہو گئی۔ اب اس کو اللہ، اب اس نے بھی توبہ نہیں کی تھی لیکن رب کو اس کی ادا پسند آ گئی کہ یہ میروں کے پاس آ رہا ہے، یہ میرے لیے ہجرت کر رہا ہے، اس کا جو قدم اٹھائے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، اس کا جو قدم اٹھائے وہ گناہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا قدم اٹھا تو میری بندگی کے لیے ہے، اس کا قدم تو اٹھا مجھے منانے کے لیے ہے۔ اب میں کوئی زیادہ تو نہیں دیکھتا کہ بندہ آئے اور اتنے سجدے کرے، اب اٹھا تو ہے نا، لہٰذا میں اس سے راضی ہو گیا ہوں اور رب نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا امتی ہو، جو سرکار کا گناہگار غلام ہو، وہ پھر اگر ہجرت کرنا چاہے رب کے بندوں کی طرف، اللہ والوں کی طرف یا مصطفیٰ کی طرف، تو کیا وحدہ لا شریک کی رحمت اسے اپنے سینے سے نہیں لگائے گی؟ ہے کہ ایک سرکار عیسیٰ علیہ السلام ہو یا تو موسیٰ علیہ السلام ہو، ان کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمت ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، ایک طرف روح اللہ ہے، ایک طرف کلیم اللہ ہے۔ زیادہ تر جو آج کل روایت چلتی ہے نا ہمارے سبق کے لیے بنی اسرائیل کی، وہ یا تو امتی ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یا امتی ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا۔ زیادہ تر جو مثال کے طور پر ہمیں سمجھایا، قرآن میں بھی جاتا ہے اور تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے کہ فلاں بنی اسرائیل کا شخص ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی عظمت والے، شان والے، اور جو ان کے پیاروں کے قریب ہو جائے، رب اتنا پیار فرماتا ہے، جو نبیوں کے سلطان کے پیاروں کے قریب ہو جائے، رب اسے کتنا پیار کرتا ہوگا، کہ جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا، کہ جس کے لیے کائنات کا یہ صحرا سجایا، جس کے لیے زینت بزم کائنات کو سجایا، اگر کوئی اسی کے قریب ہونا چاہے تو میرے رب کی رحمت اسے کتنا اپنا قریب کر لیتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دن گزارا، بڑا مجھے لذت آئی، بڑا سکون آیا۔ میں شام کو گھر گیا، میرے والد غصے میں تھے، پوچھنے لگے سلمان کیا بات ہے، کدھر گئے تھے؟ آپ فرماتے ہیں جب رب کے بندہ قریب ہو جائے پھر جھوٹ کیا قریب آئے، جب بندہ رب والوں کے رب کے قریب آ جائے پھر جھوٹ ادھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے بغیر کسی ڈرے نہ، بغیر کسی جھکے، میں نے بڑے تسلی کے ساتھ وہ سارا ماجرا بتا دیا کہ میں نے کہا کلا واللہ انہ خیر من دیننا، اللہ کی قسم میں تو اپنے سے بہتر دین دے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں، پر بابا جو میں نے وہاں منظر دیکھا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی جبینیں نیاز جھکا رہے تھے۔ یا اللہ، یا میرے پیارے بابا وہ تو بہت منظر کمال کا تھا، ہمارے والا دین اچھا نہیں ہے، خیر من دیننا، لیکن وہ ہمارے دین سے بہتر دین ہے۔ والد غصے میں آ کر نہ بیٹا نہ ایسی بات نہیں ہے، وہ دین بہتر نہیں، دین ہمارا مجوسیوں والا ہی ٹھیک ہے۔ آپ نے قسم اٹھا لی کلا واللہ
آپ نے فرمایا ہاں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم بہتر دین ہے تو یہی دین ہے جو ہم یصلون، جو نماز کے اندر تھا، جہاں آگ جلانی نہیں پڑ رہی، جہاں لکڑیاں ڈالنی نہیں پڑ رہی، وہاں تو سجدے میں اپنا سر جھکا رہے ہیں، کہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کہیں تورات شریف پڑھ رہے ہیں، کہیں کچھ منظر، کہیں حسین و جمیل منظر۔ تو والد کو ڈر آیا کہ یار یہ تو ہم سے جا رہا ہے ہاتھوں سے، آپ کو قید کر دیا، بیڑیاں لگا دی، قید کر دیا۔ ہاں ہمیں کیا پتہ کہ اسلام کی قدر کیا ہے، کچھ نہیں ہے تو حضرت سلمان سے پوچھو، ابھی جوانی چڑھے نہیں تھے، ابھی جوانی چڑھے نہیں تھے کہ بیڑیاں ہاتھ میں آ گئی، اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، اور کن کن آزمائش سے نکلتے ہوئے، اور 10 سے زیادہ لوگوں کی غلامی میں آپ رہے ہیں، 10 سے زائد آپ جگہ پر بکتے بکاتے آپ مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچے، اتنا آسانی سے نہیں آئے، آپ کو بیڑیاں لگاتے۔ اور ادھر آپ نے ادھر عیسائیوں کی طرف خط لکھ دیا کہ مجھے قید کر دیا گیا ہے، اگر کوئی قافلہ شام کی طرف جائے جہاں تمہارے رہنما رہتے ہیں مجھے بتا دیا جائے، میں تمہارے بڑوں کو ملنا چاہتا ہوں، خط لکھ دیا۔ اب جب وہاں پر خط پہنچا تو جب کوئی قافلہ تیار ہوا تو آپ کو بتا دیا گیا، آپ کو جیسے کیسے ہوا آپ نے بیڑیوں سے جان چھڑوائی، قید سے نکلے اور اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو کے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جس کے پاس گئے وہ تھوڑا سا متقی شخص نہیں تھا، وہ اللہ گرجے گھر کے نام پہ سونا چاندی لیتا اور اپنے گھر میں غربا فقراء کیوں نہیں دیتا تھا، اپنے پاس ہی رکھ لیتا تھا۔ آج کل بھی ایسی ٹیمیں بہت زیادہ ہیں جو لیتی کسی اور کے نام کا ہے اور پالتی اپنے آپ کو ہیں، لیکن ایسوں کو انشاءاللہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہم اس بات پہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، موضوع طویل ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا گیا تو میں نے اس کی قوم کو بتا دیا کہ یہ ایسا کرتا تھا، اس نے سونے اور چاندی کے گھڑے بنا رکھے تھے جو زمین میں دفن کر کے اس میں یہ سارا کچھ مال و دولت اکٹھا کرتا تھا، میں نے بتا دیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اس کو دفن نہیں کیا بلکہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ وہاں پر تو سزا ہے کہ تو ہمیں برگلاتا رہا۔ اس کے بعد وہ ایک ایسے شخص کو لائے جو متقی پرہیزگار تھا، کہتے میں اس کی صحبت میں رہا، اس کا وقت آ گیا اور جب وہ وقت دنیا سے جانے لگا تو میں نے کہا یار تم یہ بتاؤ کہ اب تیرے بعد میں کہاں پہ جاؤں۔ اس نے کہا ایسا کرنا ہے نا، تو پہلے تو اس نے کہا لقد ہلک الناس، میں تمہیں کیا بتاؤں، لوگ تو ہلاکت میں پڑ گئے، وبدلوا وترکوا اکثر ما كانوا علیہ۔ طبقات ابن سعد میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، امام حیثمی میں یہ بھی لکھا ہے، اور اسد الغابہ فی عمارت الصحابہ کے اندر بھی یہ جو ہے نا یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کس قدر چلتے چلتے، کس قدر بکتے بکاتے اور سفر کرتے کرتے میرے آقا کے قدموں میں پہنچے۔ یہ طبقات ابن سعد بڑی بہترین کتاب ہے جو معتبر ہے، اس میں بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یار لوگ تو ہلاکت میں پڑ گئے اور اکثر لوگوں نے اپنا مذہب بدل لیا۔ آپ قرآن میں پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کے اگر آپ نے تفسیر صبح صبح سنی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کیسے تورات شریف کو اپنے مقصد کے لیے بدلتے تھے، جہاں بات سمجھ آتی ٹھیک، جہاں بات نہیں سمجھ آتی وہاں وہ آیتیں چھپا دیتے اور بدل لیتے۔ انہوں نے کہا یار وبدلوا وترکوا اکثر ما كانوا علیہ، بہت سارے لوگوں نے تو اپنا دین ہی بدل دیا ہے اور اس کے اندر تبدیلی لائی ہے، لیکن ہاں ایسا کرو کہ موصل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے جو اب بھی اللہ کا پیارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور موصل پہنچا، اس کی میں نے خدمت کی، وقت اس کا بھی آ گیا، تو میں نے کہا یار مجھے انہوں نے تمہارے پاس بھیجا، اب یہ بتا کہ تیرا بھی وقت آ گیا، تیرے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا میں وقت اختصار کے ساتھ کرتا جاؤں۔ نے کہا میرے بعد اگر کوئی کسی اور اچھے معتبر انسان کو جانچنا ہے نا تو نصیبین میں چلے جاؤ، نصیبین میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک پائیدار بندہ ہے۔ آپ فرماتے میں وہاں پہ گیا، اس کے پاس میں نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین سیکھنا شروع کر دیا، وہاں اس کا بھی وقت آخری آ گیا، تو میں نے پوچھا بندے خدا تو بھی جا رہا ہے، پیچھے والے نے مجھے تیرے پاس بھیجا، اس سے پیچھے والے نے مجھے اس کے پاس بھیجا، اب تو بتا میں تیرے بعد کہاں پہ جاؤں؟ اس کو کہتے ہیں راہ حق کا متلاشی۔ آج ہماری مسجد میں درس ہو رہا ہوتا ہے، ہم سنتے نہیں۔ ہماری مسجد میں صبح کا درس ہوتا ہے، لوگ باہر سے کہتے ہیں مولوی صاحب نے بڑا لمبا کر دیا ہے۔ ایک طرف سلمان ہیں جنہوں نے زندگی کو چھوڑ دیا، ناز و نخرے کو ٹھونکر لگا دی، مال و دولت کو ٹھونکر لگا دی، خالصتاً رب کی رضا کے لیے ساری دنیا کو ٹھونکر لگا کر راہ حق کے متلاشی بن کے پھرتے ہیں، اور غلامی رسول کا دعویٰ ہم کرتے ہیں۔ دعویٰ کرنا چاہیے تو انہیں جنہوں نے اتنا کچھ قبول کیا ہے، کبھی موصل کبھی نصیبین۔ اب نصیبین پہنچے تو اس کی بھی چھٹی، اس نے کہا یار اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا اگر اللہ کے پیارے کے پاس جانا ہے تو ایک ہی رہ گیا ہے جو موریہ میں ہے، وہاں پہ پہنچ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں وہاں کو یہ نہیں تھا کہ
آپ جہاز پہ گئے یا بس پہ نہیں، پیدل سفر تھا. واہ واہ، پیدل سفر تھا. آپ وہاں سے چلے عمریہ پہنچ گئے. اس اللہ کے پیارے کی خدمت کرتے رہے وقت اس کا بھی آ گیا. اس نے کہا اب کہاں جاؤں، اب منزل آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بچپن تو لے کے جدو میں پتا چلیا وہم یصلون، چنگا دین نماز ہے، اچھا دین نماز ہے. آپ فرماتے ہیں مینوں قیداں چ لے گیا، مینوں بیڑیاں پی گئیاں. آپ فرماتے ہیں میں کدے عمریہ کدے موصل کدے نصیب میں ٹردا جدوں میں آخری بیلی دے نیڑے گیا اور میں کہیا سونیا دس ہن تیرا بھی جان دا وقت قریب آ گیا ہے، ہن دس میں تیرے جان تو بعد کدے کول جاواں. آپ فرما دے اس عرصے دے دوران میرے کول بھیڑاں بھی اکٹھیاں ہو گیا، بکریاں بھی، واوی سارا مال اکٹھا ہو گیا. آپ فرما دے نے کیا میں تینوں اور تے کوئی بندہ نہیں دس سکدا، کیونکہ اس وقت میرے علاوہ کوئی اللہ والا بچیا ہی کوئی نہیں، مگر تینوں اس واسطے جڑی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما گیا سن او میرے امتیوں، میرے غلاموں، سنو ہن میرے بعد رسول آنے والے جدا نام میرے اللہ نے احمد رکھیا ہے. اس نبی دی آمد دا ویلا آ گیا ہے، اس نبی دی بعثت دا وقت آ گیا ہے، اس نبی دی ولادت دا وقت زمانہ قریب آ گیا ہے. آپ فرماتے ہیں یخرج بارض العرب، انہیں کیا جی کتھے ملے گا؟ عموریہ دے اندر جس عالم دین کو لو جڑے تورات دے عالم کو لو آپ رہندے نے، انہیں کیا عرب دی سرزمین تے چلا جا، نبیاں دے سلطان دی آمد دا ویلا آ گیا ہے. اگر تینوں رب دی منزل چاہی دیے، اگر تینوں حق دی منزل چاہی دیے، اگر تینوں سچ دی منزل چاہی دیے، نبیاں دے سلطان دی بارگاہ چلا جا، ایتھوں منزل ملے گی جڑی کدروں دا نصیب ہوے گی. جڑا سرکار دی نگاہیں آ جائے گا نا وہ کم ہو جائے گا. جس طرف چشم نبوت کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے. اس نے کہا اگر ہون تینوں چاہی تھی نا منزل تو میں تینوں بھیجنا عرب چلا جا. انہیں کہا حضور کی نشانی ہے؟ انہیں کہا جتے سونے نے ہجرت کرنی ہے نا اس جگہ دی نشانی اے وے اتھے کھجوراں ہون گیا، پتھریلی زمین ہوئے گی لیکن کھجوراں دے باغ ہون گے، اتھے ٹر جا. اس تو زیادہ مینوں نہیں پتا. اچھا نشانیاں کی نے؟ پہلی نشانی ہے کہ سونا صدقہ قبول نہیں کرے گا، سونا صدقہ قبول نہیں کرے گا. دوسری نشانی ہے کہ مصطفیٰ ہدیہ ضرور قبول، تحفہ ضرور قبول کریں گے. اور تیسری نشانی ہے کہ سرکار دے دونوں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی. او مہر نبوت جس بارے میرے نبی نے فرمایا جڑا دیکھ لوے اس تے جنت ہی جنت ہے، مہر نبوت ہوئے گی. آپ فرماتے ہیں تین نشانیاں تے میں ہن تلاش وچ رہ گیا کوئی آوے ہو جیا قافلہ جڑا مینوں عرب لے جائے. تانگ سونے دی لگ گئی، پتہ نہیں کنا کو عرصہ آپ نے تانگ لگی رہی. آپ فرماندے نے مینوں پتہ چلیا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے. آپ فرماندے میں انہوں نے جا کے کہا یار میری بکریاں لے لو، بھیڑاں ہر شے لے لو، پر مینوں سونے دے دیس عرب پہنچا دیو. عرب پہنچا دیو. اسی سونے دے ناتے دئیے بھی تے کی دے سکنے ہاں. پوچھو انہاں کول جنہاں تن من دھن سب کچھ قربان کر کے زمانے نو دسیا ہے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن کو میں چنوار دیواں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت گزرتا مینوں قافلہ ملیا، مینوں پتہ چلے عرب دی سرزمین تے جا رہا ہے. آپ فرماتے میں انہوں نے کیا میرے سارے جانور لے لو، جڑی دولت میرے کول ساری لے لو، پر مینوں سونے دے دیس عرب پہنچا دیو. آپ فرماتے ہیں مینوں انہوں نے کیا ٹھیک ہے لے لیا. رستے اندر دوا بازی کر لئی، ساریاں بکریاں بھی لے لئیاں، ساریاں بھیڑاں تے جانور لے لے، پر مینوں سونے دے شہر پہنچن تو پہلا مینوں کسے دے ہتھی بیچ دیتا. پر اے عشق دے امتحان ہے نا، پہلے پتہ کرنا بھی ہے عشق تے سچا کہ نہیں. آپ فرماتے نے مینوں بیچیا گیا، ایک کو گیا پھر دوسرے کو گیا پھر تیسرے کو وکدا وکاندا، کوئی ماردا ہے کوئی سزاواں دیندا ہے کوئی ماردا. میں کہ سونیا مارا تے برداشت نے پر مدینہ تے آ جائے
پر مدینہ تے آ جائے، پر یثرب تے آ جائے، پر عرب تے آ جائے، کھجوراں والا شہر تے آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں وکدا ایک میں یثرب دے مہاجر دے ہتھی چڑھ گیا، انہیں مینوں خرید لیا، مینوں یثرب کھجوراں والے شہر لے کے آیا۔ جدوں میری نظر کھجوراں تے پئی میں آکھیا وکیا تے پر مزہ آ گیا ہے، میں وکدا تے رہا پر سلامت لیندا رہا، مینوں پچھلے وکن دا مزہ نہیں آیا، اس وکن تے مزہ آ گیا، وکدا گیا پر یار دے دیس تے اپڑایا۔ آپ فرماندے میں وکدا سونے دے کھجوراں دے شہر آ گیا، مینوں باغ کھجوراں دی نوکری مل گئی، میں ان کھجوراں دا راکھیدار بن گیا، انہاں دی کلمہ کٹن والا بن گیا، باغ دا محافظ بن گیا۔ میں اختصار کراں طبقات ابن سعد پڑھ لو، سارا مسلم شریف غلام رسول سعیدی صاحب والی پڑھ لو۔ آپ فرماندے نا جدوں میں وکدا اوتھے پہنچیا، جدوں میں کھجور تے چڑھ کے پیا، کھجور دے پھل دی راکھیداری کرنا ہو پیا، جدوں کھجوراں نوں اتارنا وا پیا، تھلے میرے مالک کو ایک دا رشتہ دار آئے، انہیں بولی ماری یار قبا بستی اندر ایک شخص آیا جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، جنہیں حق دا دعویٰ کیتا ہے، لوگ دے قریب آ گئے نے، لوگ دی غلامی چ داخل ہونا شروع ہو گئے نے، جڑا ساڈے بتانوں جھوٹا کہندا ہے اور رب وحدہ لا شریک دی توحید دا پیا اعلان فرماندا ہے۔ آپ فرماندے نے آواز میرے کنی آئی، آواز میرے کنی آئی، میرے وجود اندر کپ کپی تاری آئی، اس تو پہلے کہ میں زمین تے گر جاواں میں آہستہ زمین تے اتریا، میں آگے پوچھیا کون آئے، مینوں مالک نے تھپڑ ماریا، او سلمان چل اپنا کام کر، تینوں کی ضرورت ہے پوچھن دی۔ آپ فرماندے نے کھچو اتھرو آ گئے، مینوں سونے دی یاد آ گئی، دل اندر تڑپ پیدا ہو گئی، آج شام تے ہونی ہے، آج شام تے ہونی ہے، میں شامی ویلی پہلی نشانی طلب کرنے واسطے کھجوراں لے کے جاواں گا۔ عشق جنا دی ہڈی رچیا، عشق جنا دی اے ہڈی رچیا، ہتھ رونا کم ہونا اور ٹردے روندے اور بیندے روندے اور ہتھ روندے بچرائی۔ او میرے آقا دا مسلمانان دور آ گیا، جدو میرا نبی ہجرت کر کے یثرب نو مدینہ بنانا آ گیا، جدو بیماریاں تے دھنو شفاواں دا مرکز بنانا آ گیا، قبا مسلمانہ مسجد بنان دا ویلا آ گیا، مدینہ بنان دا ویلا آ گیا۔ میرے آقا آئے، دشمنان نے مسلمانہ میرے آقا دی شانہ گھٹاون دی کوشش کی تھی، کسے کیا او دے کول نہ جاؤ، او دے کول نہ جاؤ، او جادوگارے، لیکن صدقے جاواں جدی شانہ میرا رب بلند کرے انہوں کون گھٹا سکدا ہے؟ کہ ایک پاسے محبوب خدا دا، ذوق نال بہت سبحان اللہ کہہ دیو، ہے سرکار دے ذوق شان سنن دا، جی آیا کرو نا پھر پہلے سرکار دی شان سنیا کرو کہ شاعر کی کہندے ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدا ایڈی شان تے ایڈی عظمت اور کسے نہ پائی، سارے نبیوں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی سیدی مرشدی، یا سارے نبیاں نالوں اچا، ایڈا اچا غور نہ کر، آزم یسنو کون گٹائے، جدی رب کرے بڑیا، سب نے کیا جی محمد بچ کے رہو، اے بچ کے رہو، اے دے نیڑے نہیں جانا،
لیکن جدہ مقدر سمر جائے او فارس چو چلے، فارس چو چلے موصل، موصل چو چلے نصیبن، نصیبن تو چلے عموریہ، عموریہ تو چلے کسے کول، پھر کسے کول، پھر کسے کول۔ رب جدو مقدر سجانا چاہے نا اتنی دوروں سونا آئے انہوں بھی قدمہ سے بلا لے، تے رب نانا چاہے تے کول بیٹھا چاچا ابو جال ورگئی مصطفیٰ دے قدمہ نہ آ سکے۔ اے نہ بیران دی گلے نہ غریبان دی گلے، مدینے نو جانا نصیبان دی گلے، کوئی اتھے بھی بہ کے سونے دے در تے نہ جا سکن، کوئی اتنی دوروں میں آواز آ جاوے سونے جانا ہی مدینے، جی حضور جانا چل کر لے تیاری تنو بلاوا آ گیا۔ لکھاں غریب ہے وہ جو بھی ہے نا جنہوں کئی نے کہا یار چل تو سونے دا شہر ہی ویکھا، اے تے کئی اتھے رہ کے بھی سونے نو نہ ویکھ سکے، اے تے اپنی اپنے نصیب دی گل ہے نا۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اللہ تھانو اللہ دا رسول تھانو اپنا بھی بنا لے، در تے بھی بلا لے، آخر تک مادہ نہیں چاہیے۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہ اے مسلمانہ دعا منگلے جمعہ کا دن میں قبول دن سونیا جنہیں فارس تو بلا کے سلمان نو بلائے، جنہیں حبش جو بلال نو بلائے، جنہیں روم چو سہیب رومی نو بلائے، سونیا کدے سانو بھی بلا لے۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری حاضری دے اختتامی مراحل نے سونے توجہ نال سماعت کر، آپ فرماندے نے میں کھجوراں لئیاں، میں پہلی نشانی ویکھ کے آواں، آپ فرماندے نے میں قباء چلا گیا، سونے دا دستار سجیا ہویا ہے، میرے آقا بیٹھے ہوئے نے بدعا دے چہرے والے، بلیل دیاں زلفاں والے، مازاغد نینا والے، عربی تاجدار سیابہ دے دران بیٹھے ہوئے نے، قباء اندر نالک پس صدیقے، سونے دے یار غلام، لکھاں لوگاں دیاں سگتاں ہون گیا، لکھاں لوگاں دیاں مجلساں تے مسلمان محفلائیں ہون گیا، اس محفل تے قربان جڑی مدینے والے دیئے قباء دی مسلمان سرزمین اتصار کردہ جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار دے قریب گیا، میں جا کے سرکار نو انجرز کی تھی سونیا صدقہ لے کے آیا، میرے نبی نے صحابہ نو دے دیتا، میرے نبی فرمایا میں صدقہ نبی نہیں لیندہ، صدقہ نبی وصول نہیں کردہ۔ فرماتے ہیں پہلی نشانی تے پوری ہو گئی، کھجورہ والی نشانی بھی پوری ہو گئی، صدقے والی نشانی بھی قبول ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں سونے دی بارگاہ چوٹھیا لٹھیا تے میں ادوں ہی گیا سا جدو سونے نو ویکھیا، لٹھے تے ادوں ہی گیا سا جدو سرکار نو ویکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں ٹریا تے گیا نا، پر رات کیویں لگے ہون، رات کیویں لگے ہون جنہیں دل لگ جائے کہ رات پوے تے بے دردانو ہتھ نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سنے دے اور ستیا یار جگہ۔ ایک رات نہ دی بھی ہے نا، ایک رات حضرت ابوبکر صدیق دی ہجرت والی بھی ہے۔ آپ فرماندے نے سونے کیا ایک رات آئے گی میں کسی نو لے کے مدینے جاواں گا۔ آپ فرمان جدوں دی او گل آئی نا ادوں تے مینوں راتی نیند نہیں پئی، پتہ نہیں کیڑی رات سونا آ جاوے تے متا دروازے تے انتظار کرنا پوے، عاشق پہلے ہی بیٹھا انتظار وچ اپنے آپ نو حاضر کر دے، سونیا نوکر کی تے نخرا کی، سونیا میں پہلے ہی حاضر ہاں۔ آپ فرماندے رات کیویں لنگے، صبح ہو گئی، صبح تو ہو گیا پر شام دا انتظار سی، صبح میں بڑی تیزی نال سارا کم کر لیا۔ آپ فرماندے نے کم کرن تو بعد میں پھر کھجورا لے لیاں،
تے میں کہ اج سونے نو تحفہ دینا ہے با تیرے تحفے تو بھی صدقہ جڑا تحفہ تو آمنہ دے لال نو پیا پیش کرنا ہے سرکار دی بارگاہ میں کہ میں تحفہ لے کے جانا ہے میں لے کے سرکار دے قدمے پہنچیا سرکار تحفہ ہے میرے آقا نے قبول تو میرے آقا نے قبول فرمایا آپ بھی کھادا نالے شانوں بھی کھلایا جنہیں تے دست رسول لگیا ہوئے وہ کھجور جنوں مل جائے انہوں ہور کی چاہیے ہے ایک مدینے دی ایسی عورت بھی سی جڑی گالیاں کر دی سی جڑی کسی نو چنگی نہیں سی لگ دی ایک دن سرکار دے سامنے آ کے دی سونیا میں بھی روٹی کھانی سرکار کھا رہے ہیں لقمہ اٹھایا آج کیتی سونیا مینوں دے دے میرے آقا نے فرمایا لے لے تو ساں تے آدھے انہوں نے دینا چاہندے اسی تے براہمن دے ہتھوں کھو لینے تے نابا کی غلامی رسول میں موت بھی قبول سیرت تو سبق لیا کرو جڑی گل سکھن والی ہوے سبق لیا کرو میرے آقا لقمہ عطا فرمایا انہیں لقمہ کھا لیا ہن کون کڈے گالیاں ہن کون مندا بولے تاریخ کہندی صحابہ لبدے ہوندے سنو مائی کدے گئی بڑا ہی میٹھا بولدی جی حلق دے تھلے مصطفیٰ دے ہاتھاں والا نوالا پہنچ گیا سلمان تے پہلے ہی مصطفیٰ دا دیوانہ سی جو سرکار دے ہتھوں کھجور مل گئی ہور دیوانہ عشق نو پرواز چڑھ گئی عشق نو آپ فرما دیں دوسری بھی ہن آپ نے فرمایا کدے ہن تیسری بھی پوری ہو جاوے نا کہ سونے دی مہر نبوت ہی نظر آ جائے آپ فرما دیں کدے میں سجے کدے میں کھبے کدے میں اگے کدے میں پیچھے ہن کوئی ایسا بھی آ جاوے جڑا سرکار نو آکھے سونیا چکنا پڑدا سرکار جنازہ پڑھان تشریف لے گئے آپ فرماندے ہو مینوں اندر تانگ لگی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرماندے مینوں شک لگ گئی سونا چکلا ہے پردہ کدے میں سجے کدے میں کھبے کدے میں اگے کدے میں پیچھے یا اللہ کوئی ایسی ہوا دا جھونکا آ جائے یا اللہ کوئی ہوا دا جھونکا آ جائے پلڑا چکے آ جاوے مہر نبوت دی عارف ہو جائے آپ فرماتے میں سرکار دے سامنے میرے نبی نے فرمایا سلمان جی سونیا فرمایا یا جب پچھی تیسری نشانی بھی پوری کر لے میرے نبی نے آپ ہی چادر جائی منو مہر نبوت دی عارف ہو گئے ایسا نبی ہوئے جڑا آپ ہی جانے دلچ کی ہے انہوں نے دسن دی لوڑ ہی نہیں آپ فرماتے تین نشانیاں پوری ہو گئیاں میں سرکار دے سامنے اشہد انک رسول اللہ سونیا ہون میں گواہی دینا تو اللہ دا سچا رسول ہے نوکت میں پہلے دے بن گیا سا بڑیاں میں ان دس سے بہ گیا اپنا سونیا میں اتھوں موریا تو ادھر سونیا میں نون نے ماریا سونیا میں نون نے ماریا ہن سندا کون پیا جڑا جگ دا داتا ہے جڑا سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا اللہ اکبر کبیرہ دے اختتام مسلمانہ وقت نہیں ہے 2 منٹ کے اندر حاضری ختم کرا حضرت سلمان فارسی اپنی روزہ سنا رہے ہیں سونیا میں انج گیا سونیا بڑھاپا چھا گیا اور میرے کو غلامیاں نہیں ہوندیاں میرے نبی فرمایا سلمان پھر مخاطبت کر لے مخاطبت کہہ لے سونیا کی کرا میرے نبی فرمایا جا دے مالک نو کہے 10 کیلے نہیں مینوں آزاد کرن دا آپ فرماندے نے مینوں خوشی آ گئی مینوں چاہ چڑھ گیا اج مال کا گھلے آئے اج مال کا گلے آئے آپ فرماتے ہیں میں خرام خوشی دے اندر چہرے تے مسکان میرا انداز ہی وکھرا ہے میں مالک دے کول گیا میں 10 کی لینا ہی انہیں کیا کل خیر انہیں کہ میں آزادی چاہنا مخاطبت کر لے انہیں کیا ٹھیک ہے 300 پودے کھجور دے لا کنے 300 پودے کھجور دے لا او جوان ہو جان پھل دے من تے 40 ہو گیا سونا لایا 5 کلو تو اتے سونا بندہ سوناریاں دی کمی توانو کوئی نہیں جا کے پوچھ لو کنے 40 ہو کیے بندے نے اللہ اکبر کبیرہ نے کیا 40 ہو کیے سونا لے گیا 300 کھجوراں دا باغ بنا جدوں پھل دے پھر ادا کر دیا مانگا انہوں اے سوچ سی نہ 300 جلدی لگے نہ 300 جلدی جوان ہوئے نہ 300 جلدی پھل دے نہ 40 کیا تو کوئی سونا ہے ہوئے نہ جلدی آزاد ہوئے لیکن انہوں پتہ نہیں اے سلمان جس نبی دے پلڑے پہ گیا ہے رب سارے جہاں دے خدا نہیں ہو دے نالا چھڑے آگے سونے دی بار گئی نہیں جھکا کے میرے نبی نے فرمایا ہاں سلمان کی گل آج کی تی سونیا گل بڑی لمبی ہے میرے نبی فرمایا بولنا کی بولنا ہے آج کی تی سونیا 300 پودے 40 کیا سونا میرے نبی نے فرمایا بس
بس اینی جی گل ہے سونیا تو چھوٹی بھی نہیں ہے. میرے نبی فرمایا بڑی لوگوں واسطے ہوئے گی, سانو اللہ یاد آئی حبیب بنایا ہے, اس دربار سے بڑی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ اختصار کرو. میرے نبی فرمایا انصار والے ہو آ جاؤ اور میرے غلاموں کٹھے ہو جاؤ. سارے کٹھے ہو گئے. میرے نبی فرمایا جاؤ یا دے بھائی واسطے کھجوراں دے پودے لے کے آؤ. کوئی 10 لے کے آ رہے, کوئی 20 لے کے آ رہے, کوئی 30 کھجوراں دے پودے لے کے آ رہے, کوئی 40 کھجوراں دے پودے لے کے آ رہے. محبت مسلمانہ کیے, درد انسانیت کیے, ایک دوسرے نال مسلمانہ پیار کیویں کرنا ہے صحابہ کو سیکھو. آج اشیاں نے ڈوبدا پیا اور پانی سٹو ڈوب جائے, کوئی مردا ہوئے اور مرن دیو ڈوب دیو. لیکن میرے نبی دے یار نے, میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں دی تعلیمیں نہیں جڑا مردا نو مرن دیو بلکہ نہیں. کوئی 20 کھجوراں دے پودے, کوئی 30 کھجوراں دے پودے. آ ہن جدے لڑ لگے لجپال جدا رکھوالا اے نو کون مٹھاون والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے فرمایا سلمان گڑے کھود کے میرے نبی نے فرمایا مینوں بلا. ہن گڑے کھودے گئے, میرے نبی نو بلایا گیا. میرے آقا اپنے دستے مبارک نال سبحان اللہ ہے ایسا کوئی نبی تے لے آؤ, ہے ایسا کوئی آقا تے لے آؤ, ہے ایسا کوئی رحمت تے لے آؤ, ہے ایسا کوئی رہنما تے لے آؤ, ہے ایسا کوئی محبت والا تے لے آؤ, ہے ایسا کوئی سخی تے لے آؤ, ہے ایسا کوئی پیار کرنے والا تے لے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کسی نو بہتی گل ہے تے 150 دے کے ساری گلی نو دسنے آئے. میرے نبی نے 300 پودے آدھے ہاتھ نال لا کے سجایا تے سمجھایا. میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو جدوں کسی نال چنگیائی کر لو مڑ دل نہ دکھاؤ تے چنگیائی آئی کرو جی میں تھوڑا نبی پیا کر دے. 300 پودے لائے. جدوں 300 میرے آقا آدھے ہاتھ نہ لائے, تھکے نہیں اکے نہیں. میرے آقا نے نہیں فرمایا 10 لگن میں تھک گیا, 100 لگن میں تھک گیا. 300 پودے لائے پر تھکے نہیں. مسلمان سال بھی نہیں گزریا اور جوان بھی ہو گیا ہے, پھل بھی لگ گیا ہے, پھل بھی لگ گیا ہے. جڑی روایت پیش کی ہے راتوں رات والی, یہ کوئی اتنی مضبوط روایت نہیں ہے. مسلم شریف طبقات ابن سعد امام ہاشمی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ, کم از کم 1 سال دے دوران دے اندر وہ کھجوراں دا باغ جوان ہو گیا, پھل لگ گیا. سونے ہون سونے دا کی کرنا ہے. ایک انڈے دی مقدار, معذرت جڑا وقت تے جا رہے ہیں میں تھوڑے کو معافی منگنا چاہنا چونکہ میں موضوع ایک اگلے جمعے تے نہیں لے جانا چاہتا. اگلا جمعہ کسی اور موضوع تے انڈے دی مقدار سرکار دی بارگاہ سونا آیا کنا انڈے دی مقدار جی میں وقت احساس انڈے دی مقدار. میرے آقا نے فرمایا سلمان بلاؤ, سلمان آ جا. جی حضور. فرمایا لے جا انہوں جا کے انہوں کیا تول کر لے. سونے ہے تو تھوڑا نہیں, سونے ہے تو تھوڑا نہیں. فرمایا تو لے جانا, تو لے جا, رب جانے تو سونا جانے, تو لے جا. آپ فرماندے میں ٹر گیا چونکہ سرکار دا نوکر سا, جا کے چلو آندا انہیں کہا کہ لے آؤں تول تے صحیح نا. آپ فرماندے تکڑی چ رکھیا خدا دی قسم پورے 40 اوکے ہو چکے سن. ہے انڈے دی مقدار سی لیکن پورے 40 اوکے ہو چکے سن. ایتھے صحابہ اور مفسرین لکھے اگر احد پہاڑ دے برابر بھی مقدار لیندا نا اے انڈے دا مقدار جڑا ہے سی نا احد پہاڑ تو بڑھ جانا سی, کیونکہ انہوں دست رسول لگ گیا ہے, دست نبوت لگ گئی. تے میرے آقا واسطے کوئی مشکل تو نہیں ہوندی. این جے حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے, پھر میرے نبی نے کسی نے کہا سلمان تیری ذات کی, تیری ذات کی, تیری ذات کی. لوگوں نے ستایا. میرے آقا نے فرمایا خبردار میرے سلمان نہ ستاؤ, سلمان میرا ہے, اہل بیت ہی, سلمان میری اہل بیت چھوئے. ادھر تو کوئی برادری نہ پوچھے, کوئی ذات پات نہ پوچھے, ادھر تو کوئی نہ پوچھو, اے سلمان میرا نوکر ہے, میری اہل بیت چھوئے. انہوں جدوں کوئی نہیں نہ سنبھالے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی سے بڑھ کر کو دینے والا نہیں اور میرے نبی سے بڑھ کر کو سہارا دینے والا نہیں. میرے آقا نے جب حضرت سلمان کو سہارا دیا نا, اب ہر بے سہارا بول پڑا. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. وہ نبی مل گیا ہے جو غریبوں کو سینے سے لگانے والا ہے, جو مزدوروں کو سینے سے لگانے والا ہے, جو بے کسوں کو سینے سے لگانے والا ہے. اسی لیے اعلی حضرت نے کرم اٹھا کر لکھا کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا, ہمارا نبی سب سے بالا والا, ہمارا